الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حاضرین گرامی، میں کوئی بات کہنے سے پہلے دو بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حقیقی مسلمان ہیں وہ بیٹھیں، جو نام کے مسلمان ہیں وہ چلے جائیں، آرام سے چلے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے جو بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ یہ منتشر ہو کر کے بیٹھنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ کرسیاں آگے لگی ہوئی ہیں، آپ آئیں آگے، 10-5 منٹ جو بھی ہم بولیں گے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بات کر سکیں، آپ کو سمجھا سکیں، اس لیے آگے آنے کی کوشش کیجیے۔ اب آپ بیٹھ جائیے۔ جو دوسری بات مجھے کہنی ہے وہ بات کہنے سے پہلے ایک سوال کر رہا ہوں۔ پرینا گاؤں کے لوگ اس میں کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے دکھا دیں۔ پرینا گاؤں کے لوگ کتنے ہیں؟ الحمدللہ۔ اب پرینا گاؤں والوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، وقت جو بھی دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے بیمار چل رہا تھا، لیکن اس لیے چلا آیا کہ کہیں آپ کے ذہن و دماغ میں یہ نہ آئے کہ مولوی وعدہ خلاف ہوا کرتے ہیں، اور آیا بھی تو پوری رات ہمیں جاگنا پڑ رہا ہے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں بلایا ہے کس لیے؟ یہ سوال ہے آپ سے، کس لیے بلایا ہے آپ نے؟ پرینا والوں بتاؤ، لذت لینے کے لیے یا باتیں سن کر عمل کرنے کے لیے؟ آپ جواب دو۔ اہل حدیث آپ لوگ ہیں نا، اس لیے صحیح جواب دو۔ بلایا آپ نے اس لیے ہے کہ لذت لیں گے آواز سے، یا اس لیے بلایا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں گے اس پر عمل کریں گے؟ انشاءاللہ اگر آپ عمل کا وعدہ کرتے ہیں، میں آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ میرا موضوع ہے، شاید آپ کو بتایا، آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے۔ اس موضوع کی ابتدا کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بات میں بیان کروں گا اس پر کل سے انشاءاللہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ میرا موضوع ہے جہیز معاشرے کا خطرناک ناسور۔ آپ وعدہ کرو تب میں آگے تقریر بڑھاؤں گا کہ انشاءاللہ پرینا کے لوگ جہیز نہیں لیں گے۔ ہمارے نوجوان بھی وعدہ کریں، ہمارے بوڑھے لوگ بھی وعدہ کریں کہ اپنے نوجوان بچوں کی شادی کریں گے اور جہیز نہیں لیں گے۔ آپ وعدہ کر رہے ہو نا کہ انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیک۔ اب آئیے
میں موضوع پہ آتا ہوں۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، 2-3 وعدے کیے ہیں اور اللہ بھی اس وعدے کو سن رہا ہے، آپ کے کندھوں پر رہنے والے فرشتے آپ کے نام اعمال میں یہ وعدہ لکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی، کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال کرے گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا یہ کام نہیں کروں گا، آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ اس لیے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور وعدہ کر کے جائیے گا انشاءاللہ۔ جہیز میرا موضوع ہے۔ جہیز کسے کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جہیز کیا ہے، جوان بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تمام لوگوں کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل کا تذکرہ کر کے تمام عملوں کے لیے ایک دلیل فراہم کیا، جیسے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا خذوا عنی مناسککم، تم نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تم ایسی حج کرو جیسے مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ معنی یہ نہیں ہے کہ انہی دونوں کاموں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانی ہے، آپ کا نمونہ اور اسوہ انہی دونوں کاموں میں اپنانا ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، شریعت کی تمام کاموں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہے، آپ کا طریقہ اپنانا ہے۔ اب ہمیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ تمام کاموں میں نبی کو نمونہ اور اسوہ بنانا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ نے شادیاں کی ہیں، اور ایک شادیاں نہیں بلکہ 9 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور 9 بیویوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں رکھا، ہم بیوی رکھنا چاہتے ہیں، نبی کیسے بیوی لائے، ہمیں ویسے بیوی بنا کر کے کسی عورت کو لانا ہے۔ اگر نبی کائنات جہیز لے کر کے اور لڑکی والوں سے مال لے کر کے بیوی کے کسی لڑکی کو بنا کے لے کے آئے اپنے گھر، تو ہمیں بھی یقیناً قدم ایسے اٹھانا ہے جہاں شادی کرنا ہے، جہیز لینا ہے، مال مانگنا ہے، دولت سمیٹنی ہے۔ لیکن اگر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کسی لڑکی کو، کسی عورت کو بیوی بنانے کے تعلق سے مال لینا نہیں ہے، دولت لینا نہیں ہے، جہیز لینا نہیں ہے، بھیکاری بننا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بناتے ہوئے ہمیں بھی ایسی عورت لانا ہے جو جہیز لانے والی نہ ہو۔ ہمیں بلا جہیز کے عورت سے شادی کرنی ہے اور بیاہ کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، لیکن گاہے گاہے باز خاں یہ قصے پاری نہ رہا، ایک قصے کو بار بار سنایا جاتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو نرسوں، کبھی نہ کبھی بندے کے ذہن کے اندر بات آ جائے اور سمجھ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1-2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بیان کیا ہے، وہی واقعہ 10 مرتبہ بیان کیا ہے، محض بار بار سنا کر کے نصیحت کرنے کے لیے، بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مدینہ کے مالدار آدمی ہیں، مدینہ کے مالدار آدمی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ شادی جب کرتا ہے، مدینہ کے اندر شادی ہوتی ہے، شادی ہو گئی، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے لڑکے کی شادیاں کرتے ہیں، فلاں کو نہ بلائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں کو نہ بلائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے،
فلاں نہ آئے میری شادی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے شادی کر لیتے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نمونہ نہیں ہے؟ زندگی بہترین گزارنے کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر شادی کرتے ہیں عبد الرحمن، جنتی صحابی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن کسی علامت سے، کسی نشان سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن سے یہ نہیں پوچھتے، عبد الرحمن شادی تو تم نے کر لیا، ٹھیک ہے تم نے مجھے پوچھا نہیں، ٹھیک ہے مجھے بارات نہیں لے گئے، ٹھیک ہے تم نے مجھے ولیمہ کی دعوت نہیں دی، لیکن تمہیں ملا کیا یہ تو ذرا بتا دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا۔ آج ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، دوسرا نوجوان جب اس سے ملتا ہے پوچھتا ہے یار کیا تمہیں ملا، کیسا جوڑا ملا، کیسی گاڑی ملی، کیسا جہیز ملا، نقد کتنا ملا، مال کی شکل میں کتنا ملا۔ آج ہر نوجوان اپنی نوجوان ساتھی سے سوال کرتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھتے عبد الرحمن تمہیں کیا ملا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبد الرحمن تم نے کیا دیا، عبد الرحمن تم نے کیا دیا۔ میرے نوجوانوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں غور سے سنو، وہ بچے جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھے ہیں، کل قدم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں پوچھا عبد الرحمن تمہیں ملا کیا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن تم نے دیا کیا ہے۔ یہ سوال کیوں کیا؟ کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اب دینے والا مرد ہوتا ہے، لینے والا کے بزدل اور کمزور ہوتا ہے، لینے والی عورت ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مرد حاکم ہے، مرد ذمہ دار ہے، مرد خرچ کا ذمہ دار ہے، مرد گھر بسانے کا ذمہ دار ہے، مرد بستر دینے کا ذمہ دار ہے، مرد گھر دینے کا ذمہ دار ہے، مرد لباس دینے کا ذمہ دار ہے، مرد خوراک دینے کا ذمہ دار ہے، مرد بیماری میں علاج کرنے کا ذمہ دار ہے، مرد سفر کرانے کا ذمہ دار ہے۔ ساری ذمہ داریاں مرد کے اوپر ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، رب کائنات نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ حاکم ہے، مرد حاکم ہیں۔ اور کیوں حاکم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بیان کی، وہ بما انفقوا، اس لیے کہ مرد کا کام خرچ کرنا ہے، مرد کا کام خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ جہیز لیتے ہیں گویا آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے، آپ کے اندر مردانگی نہیں ہے، آپ کے اندر نسوانیت اور زنانہ پن پایا جاتا ہے آپ کے اندر۔ آپ مرد نہیں ہے حقیقی معنوں میں، کہ عورت کے لائے ہوئے خوراک پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عورت کی دولت پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، عورت کی جانب سے آئی ہوئی سواری پہ سوار ہو کر کے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مرد نہیں ہیں، حقیقت میں وہ عورت مرد ہے جو آپ کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہہ دوں، موجودہ دور میں مرد اتنا کمزور، عورت اتنی طاقتور۔ آپ نے شاید دیکھا تو سب کچھ ہے، لیکن شاید آپ نے توجہ نہیں دیا اس بات پہ، آپ نے شاید توجہ نہیں دیا۔ ہمارے نوجوان غور کریں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں مرد بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، عورت بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ مرد ڈرتا ہے، یہ نوجوان اپنی نوجوانی کے طاقت کے باوجود اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ جب بیوی لانے جاتا ہے تنہا جانے کی طاقت اور جرات اس کے پاس نہیں ہے۔ بزدل اتنا ہے، پورا قافلہ اور لشکر لے کر کے جاتا ہے۔ کیا ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور عورت اتنی طاقتور ہے، اتنی جرات اس کے اندر ہے، اتنی بہادری پائی جاتی ہے کہ عورت ہو کر کے وہ تنی تنہا اپنے میکے اور اپنے گھر والوں کے گھر کو چھوڑ کر کے تنی تنہا سسرال میں آتی ہے۔ مرد سسرال میں تنہا جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے قافلہ لے کے جاتا ہے۔ عورت اتنی طاقت اور جرات ہوتی ہے کہ تنی تنہا وہاں سے آتی ہے۔ یہ آپ کی مردانگی کے خلاف بات ہے،
آپ کے قوامیت کے خلاف بات ہے، آپ کے اندر گویا مردانگی نہیں ہے، آپ کے اندر بزدلانہ پن پایا جاتا ہے، آپ کے اندر نسوانیت پائی جاتی ہے، آپ کے اندر زنانہ پن پایا جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، آپ تنہا جائیے سسرال میں اپنی بیوی کو لانے کے لیے۔ آپ اگر واقعی معنوں میں مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ اب بیوی کے خوراک پہ پلنے کی کوشش نہ کیجیے، بیوی کی لائی ہوئی سواری پر سوار ہونے کی کوشش نہ کیجیے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اپنے پیر کی کمائی سے، اپنی جرات کی کمائی سے، اپنے محنت کی کمائی سے آپ گاڑی خریدیے، آپ محنت کی کمائی سے گھر بنائیے، آپ محنت کی کمائی سے فلیٹ کو سجائیے، آپ اپنی محنت کی کمائی سے آنے والی بیوی کے لیے گھر بسائیے اور گھر بنائیے۔ یہ آپ کی مردانگی ہے، یہ آپ کی جرات ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقین جانیے آپ مرد نہیں ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں آپ مرد کے زمرے میں ہیں لیکن عملی طور پر آپ مرد نہیں ہیں۔ ایک اور بات میں بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر بھکاریوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، بھکاریوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ عام درجے کے بھکاری ہوتے ہیں، عام درجے کے بھکاری ہوتے ہیں، آپ کے دروازے پر آئے، 1 روپیہ 2 روپیہ دے دیا، آپ وہ چلے گئے۔ کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں جو 10 سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں جو 150 لیتے ہیں، کچھ ایسے بھکاری ہوتے ہیں جو مختلف انداز اپنا کے شادی کرنی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، گھر میں اس طرح کی پریشانی ہے، 1500 وصول کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر ایک بھکاری بطور خاص ہمارے ہندوستان میں بھکاری کی ایک قسم وہ ہے، ایک قسم بھکاری کی وہ ہے جو بڑی جرات کے ساتھ جہاں سے لینا ہے اس دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں آپ کے دروازے پر مانگنے آ رہا ہوں، آپ کو اتنا دینا ہے، تیار کر کے رکھیے۔ یہ بھکاری پن نہیں ہے، کیا ہے کہ آپ کما کے رکھ کے آئے ہیں وہاں؟ اس گھر میں جو روپیہ رکھا ہے، اس گھر میں جو دولت رکھی ہے، کیا آپ کا خون پسینہ کا ایک بوند بھی اس کے اندر لگا ہے؟ آپ کی محنت ذرہ برابر بھی اس میں لگی ہے؟ میرے بھائیوں، تھوڑا سا اگر غور کر لیتا ہمارا یہ نوجوان، تھوڑا سا غور کر لیتے ہمارے نوجوانوں کے گارجین اور ذمہ دار، ایک آدمی بڑی محنت کے ساتھ، میاں بیوی بڑی محنت کے ساتھ ایک بچی کو پیدا کرتے ہیں، 9 مہینہ پیٹ کے اندر ماں نے رکھا، 9 مہینے کے بعد پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف برداشت کیا، 2 سال دودھ پلایا، خون کو دودھ کی شکل میں پلایا، سرد و گرم برداشت کیا، بڑا کرتے کرتے 20 سال کی عمر کو لڑکی کو جب پہنچایا، ابھی تک خدمت کر رہے تھے والدین اس لڑکی کی، لیکن لڑکی سے جب خدمت کا موقع آیا، وہ گھڑی آئی کہ یہ لڑکی ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ نے اپنی اس خدمت کرنے والی لڑکی کو ایک دوسرے نوجوان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ایک دوسرے نوجوان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ اس نوجوان کی ذمہ داری تھی کہ اس لڑکی کے والدین کا احسان مند ہوتا، شکریہ ادا کرتا، اور شکریہ ادا کرتے ہوئے تحفے تحائف یہ خود دیتا، لینے کے بجائے دیتا یہ تحفے تحائف خود۔ لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے کیا اس لڑکی کی پرورش میں، لڑکی کے پرورش میں جو خرچ لگا ہے اس میں، لڑکی کی پرورش میں جو محنت لگی ہے اس میں اس نوجوان کا کوئی ہاتھ ہے؟ بلا محنت کے، بلا پیسہ خرچ کیے ہوئے، بلا اوقات اور ٹائم سرو کیے ہوئے ایک نوجوان لڑکی مل جاتی ہے جس سے وہ اپنا گھر بسا لیتا ہے، اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اسی لڑکی کے ذریعے کر لیتا ہے، اپنی شہوت کو پوری کر لیتا ہے، اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے اسی لڑکی کے ذریعے اولاد پیدا کر لیتا ہے۔ احسان مند ہونا چاہیے اس نوجوان کو اس لڑکی کے والدین کا کہ پرورش کر کے جب یہ خدمت کے لائق میرے حوالے کر دیا، میری خدمت کے لیے میرے حوالے کر دیا۔ احسان مند ہونے کے بجائے یہ نوجوان بھیکاری بن کے اس گھر پہ پہنچ جاتا ہے، اس گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا یہ مردانگی کے خلاف بات ہے،
ایک واقعہ بتاؤں، ایک شادی ہوئی مشہور گھرانے میں، لڑکی کے والدین نے نقد 15 لاکھ روپیہ دیا۔ مئی 2022 کی شادی ہے، مئی 2022 کی شادی ہے، لڑکی والوں نے 15 لاکھ نقد دیا، سامان کیا دیا وہ الگ ہے، 15 لاکھ نقد دیا۔ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر 5 مہینہ بھی گزرا تھا۔ میرے پاس آئے لڑکے والے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا لڑکے سے فون کر کے کہ کیا بات ہے، ساری بات بتائی لڑکی کی۔ لڑکی سے جب فون کر کے بات کیا تو لڑکی نے کیا کہا کہ پورے گھر کا کھانا بنانا پڑے گا، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں یہ جرات اس لڑکی کے اندر کیسے آئی، یہ جملہ اس لڑکی کی زبان سے کیوں نکلا؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرے باپ نے 15 لاکھ دے کر کے میرے ہونے والے شوہر کو شوہر نہیں بنایا ہے، بلکہ خرید کے میرا غلام بنایا ہے، خرید کے میرا غلام بنایا ہے۔ آپ زر خرید غلام ہو، آپ کو خریدا ہے لڑکی کے باپ نے، اس لیے وہ لڑکی آپ کی خدمت نہیں کرے گی، آپ کی ذمہ داری ہے اس لڑکی کی خدمت کرنا۔ ایک اور واقعہ بتاؤں میں اشارے سے، دلہن آئی، سال 2 سال گزرا، دلہن کی نندوں نے کہا بھابی جان اب تو چلو چولہے اولہے پر کچھ کام اون کرو۔ اس لڑکی نے بڑی جرات کے ساتھ کہا، بڑی جرات کے ساتھ کہا کہ جاؤ تم کھانا بناؤ اور تمہارے بھیا کھانا بنائیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ابو نے 10 لاکھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں کھانا بناؤں گی آکے۔ یہ جرات کہاں سے آئی اس لڑکی کے اندر؟ یہ جو جرات رندانہ کہاں سے آئی؟ اتنی جسارت کہاں سے پیدا ہوئی؟ سسرال میں وہ لڑکی اس طرح کہہ رہی ہے، یہ جرات کیسے آئی؟ اس کے ہونے والے دولہے نے اور اس نوجوان نے یہ جرات گویا دی ہے، اپنے آپ کو خریدوایا ہے، اپنے آپ کو لڑکی کے والدین کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس لیے جب بکے ہو، مردانہ غیرت کو تم نے بیچا ہے، زنانہ اور نسوت پنا کو اپنے اندر آپ نے استعمال کیا ہے، زنانہ پن والا رول ادا کیا ہے، تو اب چلو چولہا آپ جلاؤ اور لڑکی بستر پہ بیٹھ کے کہے گی ذرا کھانا لے کر کے آؤ، اور آپ کو جا کے دینا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے جہیز لیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں دینا پڑے گا لے جا کر کے کھانا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ورنہ لڑکی کے اندر یہ جرات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شادی کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے بہت سارے لوگ جہیز کی بات کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مشکیزہ دیا تھا، گدا دیا تھا، تکیہ دیا تھا، یہ دیا تھا اور وہ دیا تھا، اس لیے جہیز کا لین دین کرنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں ایک لڑکا ہے، آپ کا لڑکا نہیں ہے، آپ کے گھر میں لڑکا ہے، پرورش آپ نے کی ہے ابتدا سے جوانی تک، شادی کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اب اگر اس نوجوان لڑکے کی شادی آپ اپنی لڑکی سے کریں گے یا کہیں اور شادی کریں گے، دلہن جب اس کی لائیں گے تو کھانے پینے کا انتظام، اس کے سونے کا انتظام، بسترے کا انتظام کون کرے گا؟ پرورش آپ نے کیا ہے نا، اس لڑکے کی پرورش آپ نے کیا ہے۔ آپ کے گھر میں وہ لڑکا پلا بڑھا ہے، اگرچہ آپ کا لڑکا نہیں ہے، لیکن آپ نے بچپن سے جوانی تک اس کی پرورش کی ہے، کوئی اس کا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، آپ سب کچھ ہو اس کے۔ آپ جب شادی کرو گے خرچ کون کرے گا؟ آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کس سے کیا؟ بابا آپ بتاؤ، فاطمہ کی شادی کس سے ہوئی؟ کون بتائیں گے؟
تو پڑھنے والے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر اللہ کے نبی نے گدا دیا، تکیہ دیا، مشکیزہ دیا، کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کے باپ تھے، بیٹی کی پرورش آپ نے کیا تھا، وہی ہونے والے داماد کی پرورش بھی آپ ہی نے کیا تھا۔ آپ کے گھر میں یہ لڑکا پلا بڑھا تھا، جوانی تک آپ نے دیکھ ریکھ کیا تھا، سارا انتظام آپ نے کیا تھا، شادی سے پہلے سب کچھ پرورش کا انتظام آپ نے کیا تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی اس نوجوان لڑکے علی کی شادی کریں گے، چاہے اپنی لڑکی سے کر رہے ہوں یا کہیں اور کر رہے ہوں، انتظام گدے کا کون کرے گا؟ جیسے لڑکے کا باپ اپنے لڑکے کے لیے سب کچھ انتظام کرتا ہے، اگرچہ آپ باپ نہیں ہے لیکن اس لڑکے کی پوری پرورش آپ نے کی ہے، تو آپ انتظام نہیں کریں گے، کون انتظام کرے گا؟ تو اللہ کے نبی ذمہ دار تھے، جہاں فاطمہ کے وہیں ذمہ دار تھے حضرت علی کے، اس لیے آپ نے یہ انتظام کیا تھا۔ جہیز کے نام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اور اگر کوئی کہے نہیں جہیز کے نام پہ دیا تھا، ایسا آدمی نبی پر چھوٹا الزام نہیں، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، اتنا بڑا الزام کہ اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ الزام کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ کے نبی کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ارے ہاتھ اٹھایا ہے میں نے، دیکھ کے بتاؤ نا۔ 4 بیٹیاں تھیں۔ فاطمہ کی شادی میں تو آپ نے یہ دیا، کیا تینوں اور بیٹیوں کی شادی میں دینے ایک معمولی سا سامان دینے کا تذکرہ ملتا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو جہیز بھی دیا تھا اللہ کے نبی نے، گویا اللہ کے نبی بڑے ناانصاف تھے، انصاف کرنے والے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ 3 بیٹیوں کو آپ نے نہیں دیا، ایک بیٹی فاطمہ کو آپ کیسے دے سکتے تھے؟ اگر آپ نے ایسے کیا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی، اور اللہ کے نبی کائنات کے امام ناانصافی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے فاطمہ کو نہیں دیا تھا۔ حضرت علی کے آپ ذمہ دار تھے، پرورش کرنے والے حضرت علی کے تھے، آپ نے حضرت علی کی طرف سے وہ انتظام کیا تھا ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دلیل بنا کے بہت سارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جہیز لینا اور دینا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ دلیل ہے اور اسے دلیل مانتے ہو تو ایسی صورت میں نبی کو ناانصاف مانتے ہو، نبی کو ظالم مانتے ہو، اور نبی کو ظالم ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیے۔ دیکھیے، جہیز کی رسم ہمارے یہاں آئی کیسے؟ آئی کیسے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک مثال آپ کو دوں، ایک مہمان مثال کے طور پر پرینا میں آیا، ایک مثال دے رہا ہوں پرینا کا نام لے کر، اس لیے کہ ہی کھڑا ہوں۔ پرینا میں ایک مہمان آیا آپ کے گھر، آپ نے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان سجایا، مہمان کو لا کے بیٹھائے، وہاں ایک لاٹھی بھی لا کے رکھ دیا۔ آپ لاٹھی رکھو گے کہ نہیں رکھو گے مہمان کے پاس؟ دسترخوان پہ رکھو گے نا؟ نہیں رکھو گے نا۔ لیکن پرینا کے لوگ لا کے دسترخوان پہ لاٹھی رکھے، اب مہمان حیران بیچارہ، پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ گھر والوں نے کہا بھائی کھائیے، کہا نہیں، یہ بتائیے لاٹھی آپ لوگوں نے کیوں رکھا ہے؟ ظاہر بات ہے ڈر لگے گی اس کو کہ لاٹھی رکھی ہے کہیں مارے نا۔ تو کہا مجھے بتائیے، کہا ہمارے یہاں دستور ہے لاٹھی رکھنے کا۔ کہا وجہ کیا ہے بتاؤ؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال ایک بوڑھا آیا، بوڑھے کو بلایا گیا، جب وہ آیا لاٹھی دیکھا، اس سے پوچھا لوگوں نے لوگ لاٹھیاں کیوں رکھتے تھے؟ بوڑھا لاٹھی دیکھا، ڈانٹنے لگا گھر والوں کو، کہا ہمارے بڑے بوڑھے لاٹھی تھوڑی رکھتے تھے مہمان کے آنے پر، ڈنڈا رکھا کرتے تھے، اس کو کاٹ کے آدھا کرو، چھوٹا کرو۔ کاٹ کے آدھا کیا گیا، چھوٹا کر دیا گیا، ڈنڈے کی شکل میں ہو گیا، لیکن مہمان کھا نہیں رہا ہے۔ کہا کہ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے تھے؟
کوئی پتہ نہیں. ایک اور بوڑھے کو تلاشا گیا, چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, اسے لوگوں نے کسی طرح سے سنبھال کے یہاں تک لوگ لائے. بوڑھے نے جب دیکھا اس ڈنڈے کو رونے لگا بوڑھا. بہت دیر تک رونے کے بعد جب چپ ہوا, لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی. کہا یہ ڈنڈا جو آپ لوگوں نے رکھا ہے, یہی دیکھ کے مجھے رونا آیا. ہمارے بوڑھے بزرگ تو مہمان کے آنے پر کھلال رکھا کرتے تھے, کھلال, کہ مہمان گوشت کھائے گا, دانت میں گوشت کے ریشے پھنسیں گے تو کھلال رہے گا, وہ اپنا دانت کو صاف کر لے گا. تم لوگوں نے کھلال کو ڈنڈا بنا دیا. میرے بھائیوں, آپ نے دیکھا دسترخوان پہ کیا رکھا گیا تھا؟ پہلے کھلال رکھا گیا تھا. وہ اتنا بڑا کھلال بڑھتے 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 لاٹھی بن گئی. کتنی اچھی نیت کے ساتھ, کتنی اخلاص کے ساتھ, مہمان کی ضیافت کے قصد کے ساتھ, مہمان کو تکلیف نہ ہو دانت میں گوشت کا ریشہ پھنسنے سے, اس کی وجہ سے وہ رکھا کرتے تھے. اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ مہمان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے. لیکن وہی چیز بڑھتے 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 4 ہاتھ کی لاٹھی بن گئی. یہ جہیز جو آج ہے یہ پہلے کھلال تھا, بڑھتے بڑھتے لاٹھی ہو گئی اور خطرناک ہو گئی. آپ نے شاید سمجھا نہیں ہوگا کھلال تھی یہ. کھلال کیسے ہمارے بوڑھے جانتے ہیں, ہمارے بوڑھے بابا بیٹھے ہیں. پہلے غربت تھی, لوگ بہت پریشان حال رہا کرتے تھے. 10 بیگھہ زمین جس کے پاس ہے وہ اس کے یہاں بھی کھانے بھر کا غلہ نہیں ہو پاتا تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے 2 بیگھہ کھیت, 2.5 بیگھہ 3 بیگھہ کھیت کسی کے پاس ہو اور 10 افراد ہوں گھر میں, بڑے آرام سے دونوں فصل میں اتنا غلہ ہو جاتا ہے, سال بھر کھائیں. لیکن 10 15 بیگھہ زمین رکھنے والوں کے یہاں کھانے کا مکمل انتظام نہیں ہو پاتا تھا. شادی بیاہ کے موقع پر لوگ, لڑکی کی شادی ہوتی, اس کی مدد کی نیت سے, اس کے تعاون کی نیت سے تھوڑا تھوڑا غلہ لے جا کر کے دیتے تھے, تھوڑا تھوڑا غلہ لے جا کر کے دیتے تھے تاکہ شادی کا کچھ انتظام اس کے یہاں ہو جائے, شادی کا کچھ انتظام ہو جائے. وہی تھوڑا سا تعاون بڑھتے 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 آج کولر, فریج, موٹر سائیکل فلاں فلاں کی شکل میں ہو گیا. ہماری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ہمارے فلاں رشتہ دار یہ دے رہے ہیں, ہمارے فلاں رشتہ دار یہ دے رہے ہیں, ہمارے فلاں رشتہ دار یہ دے رہے ہیں. وہ تھوڑا تعاون آج اس کی شکل وہ ہو گئی. وہ تعاون تھا, اخلاص اور اللہ کے ساتھ لوگوں نے ابتدا کیا تھا کہ غریب کا ہاتھ ہم بٹائیں. لیکن آج وہ تعاون نہیں بلکہ قرض ہوتا ہے. قرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ نے ہمیں دیا ہے کولر ہماری لڑکی کی شادی میں, آپ کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوگی, اگر ہم کولر نہیں دیں گے تو آپ 15 جگہ شکایت کریں گے, دیکھو میں نے دیا تھا اور نہیں دیا. ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ آج آپ قرض دے رہے ہو. جیسے یہ چیز بڑھی ہے ایسے ہی جہیز کا معاملہ بھی بڑھتے بڑھتے یہاں تک بن گیا, یہاں تک آ گیا کہ آج حالت یہ ہے لڑکیوں کی شادی خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے. لڑکیوں کی شادی کرنا بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے. ایک تو یہ وجہ, اور ایک دوسری وجہ میں بتاؤں, وراثت. وراثت نام سن لو تب اس کے بعد جاؤ, اس لیے کہ وراثت جانے والے بھی نہیں دیتے ہیں اور بیٹھنے والے بھی نہیں دیتے ہیں. جو ہمارے بوڑھے بزرگ جا رہے ہیں انہوں نے بھی وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے, نہ اپنی بیٹیوں کو دینے کی نصیحت کریں گے. وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہ دینا. یہ جملہ پورا کرنے سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دو. آپ یہ بلب بجھا دو, تاریکی اور اندھیرا لانا نہیں پڑے گا آپ کو, تاریکی خود بخود آ جائے گی. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بلب بجھاؤ, اندھیرا خود آ جائے گا.
آپ سنت کو ہٹاؤ گے اندھیرا خود بخود آ جائے گا. شریعت کے ایک اصول کو ہٹاؤ گے اس کی جگہ پر اندھیرا خود بخود آ جائے گا. غلط چیز اس جگہ پر آ کر کے بھرپائی کرے گی. ایک گلاس ہے، اگر پانی اس میں آپ نے نہیں رکھا ہے اس میں کیا ہے بتاؤ؟ نوجوان جانتے ہوں گے، بتاؤ خالی گلاس میں کیا ہے؟ ہوا. اگر پانی بھر دو ہوا وہاں سے نکل جائے گی، لیکن پانی نہیں بھرو گے ہوا رہے گی. پنی ایک عام مثال لے لو، پنی خالی ہے، اوپر باندھنا چاہو دیکھو پھول جاتی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہوا ہے. اور اگر سامان رکھ دو تو ہوا نکل جائے گی. شریعت نے لڑکی کا حصہ متعین کیا ہے، جیسے لڑکوں کا حصہ متعین ہے اور ویسے لڑکیوں کا حصہ بھی متعین ہے. اور آگے بڑھ کے میں ایک جملہ کہہ دوں، لڑکوں کا حصہ متعین نہیں ہے. جو لڑکے سب کچھ لے لیتے ہیں ان کا شریعت کے اندر نامزد کوئی حصہ نہیں ہے، اور لڑکیوں کا حصہ متعین ہے. لڑکیوں کا حصہ متعین ہے، لڑکے کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے. جس کا حصہ ہی متعین نہیں ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہے، اور جس کا حصہ متعین نہیں وہ سب لے لیتا ہے. اور جس کا حصہ شریعت نے اور قرآن نے متعین کیا ہے اسے ہم کچھ نہیں دیتے، حصہ نہیں دیتے ہیں. اسی لیے نوجوان جہیز مانگتا ہے. اگر ہم حصہ دیتے اپنی لڑکی کو، جس نوجوان سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کو یہ پتا ہو جائے کہ میری ہونے والی دلہن کا باپ مر جانے کے بعد اس کے بھائی لوگ وراثت میں حصہ دیں گے، جہیز والی لعنت کے وہ قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ اسے پتا ہوگا کہ میرے سسر کے مرنے کے بعد میری بیوی کو، اگرچہ میرے نام نہ صحیح میری بیوی کے نام، مثال کے طور پر 15 بیگھے زمین ہے آپ کے پاس، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے آپ کے پاس، اور کوئی نہیں ہے. جس وقت آپ کا انتقال ہوا ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے. آپ کے ہونے والے داماد کو اگر پتا ہے کہ میرا سالہ میرے سسر کے مرنے کے بعد اپنی بہن کو اور میری بیوی کو حصہ دے گا، 5 بیگھہ اسے حصہ ملنے والا ہے. 5 بیگھہ اسے زمین میں شرعی طور پر حصہ ملنے والا ہے. 15 میں سے 5 ملے گا. اب بتاؤ 5 بیگھہ چھوڑ کر کے 1 بیگھے کا 2-4 لاکھ روپیہ وہ لینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا. اسے یقین ہوگا کہ وراثت میں میری بیوی کو حصہ ملے گا. یقین جانی وہ نوجوان مانگنے کے لیے نہیں جائے گا کہ بھیک بھی مانگوں گا، بدنام بھی ہوں گا، اللہ کی نظر میں مبغوض بھی ہوں گا، شرعی طور پر میں ناپسندیدہ قرار دیا جاؤں گا اور وراثت میں حصہ بھی نہیں ملے گا. ایسا وہ کام نہیں کرے گا. تو یہ جہیز کی رسم جو اتنی خطرناک ہوئی اس لیے کہ ہم نے بیٹیوں کو حصہ دینا بند کر دیا. اور میں نے کہا بلب بجھاؤ گے اندھیرا آئے گا. وراثت میں حصہ دو گے خطرناکیاں دور ہوگی. وراثت میں حصہ نہیں دو گے مصیبت کے بادل مڈلائیں گے، چاہے جہیز کی شکل میں مڈلائیں یا لڑکی بلا شادی کے رہے بھاگنے کی شکل میں مڈلائیں گے، یا تیسرے چوتھے 5ویں منزلے سے کودنے کی شکل میں مڈلائیں گے. لیکن بہرحال تباہی کے بادل مڈلائیں گے اگر آپ وراثت میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیں گے. بہرحال میں نے بہت سارا وقت لے لیا. میں نے چاہا تھا 20 منٹ بولوں گا، لیکن بہت ساری باتیں ہیں لیکن میرا گلا کام نہیں دے رہا ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے جہیز لینے سے بچائے. آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ہو سکتا ہے صبح آپ کہو کہ مولانا لوگ خالی تقریر کرتے ہیں، مولانا لوگ خالی تقریر کرتے ہیں. ابھی جولائی 2022 میں میں نے 2
लड़कों की शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाफिज भी हैं, दोनों आलिम भी हैं। लेकिन मैंने लड़की से सिर्फ ये मुतालबा किया, लड़की वालों से, कि आप एक बख्श दे दो जिसमें लड़की कपड़ा लेके आएगी और कोई चीज आपके घर से हमारे घर नहीं आनी चाहिए। और ऐसे हुआ। जहां तक उनके घर खाने की बात थी, कहा बारात का क्या होगा? मैंने कहा बारात उस निकाह वाले दिन जितने लोग मेरे घर रहेंगे, आधा यहाँ खा लेंगे, आधा वहां खा लेंगे। दोनों लड़कों की शादी गांव में मैंने किया। ये अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, आपका मुंह बंद करने के लिए ये मैंने अपने आप को मिसाल में पेश कर दिया है। आप पता लगाना चाहो पता लगा सकते हो कि कल सुबह को ये ना कहो कि मौलाना लोग खुद तो जहेज लेते हैं और आवाम को ये बताते हैं कि जहेज लेना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपने आप को अमली तौर पर आपके सामने पेश करता हूँ, और अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे इलाके में, मेरे गांव में जाके आप पता लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सबसे पहले और आप सभी हजरात को इस खतरनाक बीमारी से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को नौजवानी वाली जुरात उनके दिल के अंदर पैदा करे, और मोमिनाना किरदार अपनाते हुए अल्लाह ताला इनको कव्वामियत वाली सिफत से दो चार करे, और कव्वामियत वाली सिफत के नतीजे में मर्द की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी इन नौजवानों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।